فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إجلالا وإكراما وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي العالي الحبيب القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اس پرفتن اور پرآشوب دور میں، متفرق امتوں کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا اور آپ کو، ہم کو آقا کریم رؤوف الرحیم سلطان العاشقین والعارفین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد سے وابستہ اور اس پر قائم و دائم فرمایا ہے. حاضرین محترم، خطبہ مسنونہ میں میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور قرآن شریف کی متعدد آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ، اپنی اتباع کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ذکر کیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت. اسی طرح کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری اطاعت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرو. اور ارشاد فرمایا اگر کوئی رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت نہ کرے تو فرمایا کہ وہ کافر ہے، وہ ایمان پر قائم رہنے والا نہیں ہے. ایمان والا وہی ہے جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کرے، بلکہ ارشاد فرمایا گیا جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں علماء کرام فرماتے ہیں
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکات دو۔ اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ ادا کرو اللہ کے لیے۔ اب قرآن میں نماز پڑھنے کا تو حکم ہے، قرآن میں زکات دینے کا تو حکم ہے، نہ قرآن میں روزہ رکھنے کا تو حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ یہ حکم ملا، نماز کے پڑھنے کا حکم دیا گیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، زکات دینے کا حکم دیا گیا، حج اور عمرہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ پوری قرآن کریم میں 6666 آیتوں کو آپ پڑھیں گے تو صرف نماز کے پڑھنے کا حکم ملے گا، روزے کے رکھنے کا حکم ملے گا، زکات کے ادا کرنے کا حکم ملے گا، حج اور عمرہ کے کرنے کا حکم ملے گا۔ لیکن کہیں پر اللہ تعالیٰ نے 6666 آیتوں میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت اور تفصیل کو بیان نہیں کیا۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ نماز کا وقت کیا ہوگا اور کون سی نماز اس وقت ہوگی اور کتنی رکعت پڑھی جائے گی، یہ نہیں کہا گیا۔ یہ نہیں بتلایا گیا کہ صبح اندھیرے کے وقت اٹھو، 2 رکعت نماز سنت ادا کرو، 2 رکعت فرض ادا کرو، اس کو فجر کی نماز کہا جائے گا، یہ نہیں کہا گیا۔ قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا کہ زوال کے دوپہر کے وقت 12 بجے کے بعد جب سورج سوا نیزے کی طرح ہوتا ہے، اس سے تھوڑا سا ہٹ جانے کے بعد ظہر کے وقت کا آغاز ہوتا ہے، اس وقت آؤ ٹھہرو اور 12 رکعت نماز پڑھو، یہ نہیں کہا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ 5 بجے 4:30 سے 5:30 کے درمیان عصر کی نماز ادا کرو اور اس کے 8 رکعت پڑھو، 4 الگ یہ قرآن میں نہیں کہا گیا۔ اسی طرح مغرب کے بارے میں نہیں کہا گیا زوال کے بعد 7 رکعت نماز پڑھو، 3 الگ 2 الگ نہیں کہا گیا۔ پھر عشاء کی 17 رکعتوں کا ذکر قرآن میں نہیں کیا گیا، تو پھر یہ ذکر کہاں ملتا؟ بس قرآن میں کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اسی طرح فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات ادا کرو۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ زکات کی مقدار کیا ہوگی، زکات کس پر فرض ہوگی، کس پر زکات دینا فرض ہے، کون زکات دے گا، کون زکات لے گا، کتنی دے گا، کتنی لے گا، مستحق کون ہے، یہ نہیں کہا گیا۔ فرمایا گیا روزے رکھو تو روزوں کے مستحبات نہیں بتلائے گئے، روزوں کے مکروہات نہیں بتلائے گئے، روزے کی ابتدا و انتہا کا وقت نہیں بتلایا گیا، روزہ کس طرح رکھا جائے یہ نہیں بتلایا گیا، یہ نہیں کہا گیا۔ اسی طرح حج کرنے کا حکم ملا، عمرہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو نہیں کہا گیا کہ حج کرنے کا طریقہ یہ ہے عرفات پہ جاؤ، مینا پہ جاؤ، مزدلفہ پہ جاؤ، رمی جماعت کرو، طواف کرو، حلق کرو، قربانی دو، یہ نہیں کہا گیا۔ کہا گیا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، حج ادا کرو، وَالْعُمْرَةَ، اور عمرہ ادا کرو، اس کے لیے اللہ کے لیے۔ عمرہ کیا ہے؟ تو یہ نہیں کہا گیا کہ خانہ کعبہ کے اطراف طواف کرو، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھو، صفا مروہ کی سعی کرو، یہ نہیں کہا گیا۔ بس کہا گیا کہ عمرہ کرو، حج کرو، یہ اللہ نے حکم دے دیا۔ پھر اس کے بعد اب یہ حکم کے ملنے کے بعد عمل کیسا کیا جائے؟ نماز پڑھے تو کیسے پڑھے؟ قرآن میں تو نماز کا حکم ملا، زکات ادا کرنے کا حکم ملا، زکات دے تو کیسی دے، کس کو دے، کب دے، روزہ رکھے تو کیسا رکھے، کب رکھے، اس کی ابتدا کا وقت کیا ہے، اس کی انتہا کا وقت کیا ہے، روزے کے مستحبات کیا ہے، روزے کے مکروہات کیا ہے،
روزہ صحیح کب ہوتا ہے، روزہ فاسد کب ہوتا ہے، حج ادا کرے تو کیسا کرے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، عمرے کا صحیح طریقہ کیا ہے. تو علماء کرام نے بتلایا کہ اس کے صحیح طریقے کو سمجھنے کے لیے، صحیح طریقے پہ ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صاحب الاوراق صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے درمیان میں مبعوث کیا. نماز کا حکم دے دیا، ارشاد فرمایا ہم نے نماز کا حکم دیا، نماز کے طریقے کو، اس کے وقت کو، اس کے مکروہات کو، اس کی شرائط کو، اس کے فرائض کو، اس کی واجبات کو جانتا ہے تو رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھو. آپ نے نماز پڑھی تو کیسے پڑھی اس کو دیکھو، حضور کا طریقہ جو ہے اس پر نماز پڑھو، یہی تمہاری نماز. حضور کیا پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، کب پڑھیں گے، فرمایا گیا وہ حضور جانے، وہ رسول جانے، رسول کا خدا جانے. تمہارا کام یہ ہے کہ تم بس ان کی اتباع کرو. نماز پڑھنے کا حکم تو ملا، ارشاد فرمایا نماز کا حکم ہم دے رہے ہیں، لیکن نماز کب پڑھنا ہے، کیسی پڑھنا ہے، کتنی رکعت پڑھنا ہے، ارشاد فرمایا ہم اس کا حکم نہیں دیں گے، اس کا حکم رسول پاک علیہ السلام دیں گے، اور جو حکم رسول دیں گے اس پر تم کو عمل کرنا. حاضرین محترم، حضور نے ارشاد فرمایا فجر میں 2 رکعت فرض. اب یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ حضور فجر میں 2 کیوں، ظہر میں 4 کیوں، فجر میں 4 رکھی جائے، نہیں. ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو حضور عطا کر دے وہ لے لو، جس سے حضور منع کر دے اس کو چھوڑ دو. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اگر رسول پاک اور رسول جو کچھ عطا کر دے تم اس کو لے لو. حضور کہتے کہ فجر میں 2 رکعت، کہا اب اس پر کوئی چون چلا کی، کوئی یہ کیسا وہ کیسے کی گنجائش نہیں. حضور نے کہہ دیا تو حضور کا فیصلہ حتمی فیصلہ، حضور کی ذات حجت ہے. حضور نے فرما دیا تو بس وہ حرف اخیر ہے، اس پر عمل کرو، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں. ارشاد فرمایا ظہر کی نماز پڑھو، ارشاد فرمایا فجر میں آواز سے قرآن پڑھو، ظہر پڑھو تو آہستہ پڑھو. اب یہ نہیں کہ حضور فجر میں آواز سے کیوں، ظہر میں کیوں نہیں. حضور نے فرما دیا بس فرما دیا. جو حضور کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے باعث فلاح ہے، باعث کامیابی ہے، باعث برکت. ارشاد فرمایا ظہر میں 12 رکعت پڑھو. اب یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ حضور 12 کیوں، فجر میں تو 2 ہی رکھے، ظہر میں 12 کیوں کہا گیا، نہیں. جو حضور کا حکم ہے اس پر عمل کرنا. پھر عصر ہے تو عصر میں. اب یہ اور بات ہے، علماء نے اس کی وضاحتیں لکھی، فجر کی 2 کیوں، ظہر کے 4 کیوں، عصر کے کیوں، مغرب کے 3 کیوں، اس کی وضاحتیں اور ہیں. لیکن اصل جو حکم ہے حضور نے فرما دیا، حضور نے عمل کر دیا تو وہی امت کے لیے حرف اخیر ہے، اس پر عمل کرنا ہوگا. اب اس پر کوئی چوچرا کی گنجائش نہیں. علماء نے فرمایا اگر کوئی اس پر چوچرا کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، یا زبان درازی کرتا ہے، یا اس کا انکار کرتا ہے تو ارشاد فرمایا اس کا ایمان پر، اگر کوئی انکار کرتا ہے تو فرمایا گیا وہ ایمان پر قائم نہیں ہے، وہ انکار کرتے ہوئے اپنے آپ کو کافروں کی جماعت میں داخل کر رہا ہے، وہ کفر کی خرید چل جا رہا ہے. حاضرین محترم، یہ ایک نماز. پھر اس کے بعد زکات. زکات کے بارے میں کہا گیا زکات تو وآتوا زکات، زکات ادا کرو. کیسا ادا کریں گے؟ قرآن میں تو نہیں آیا، تو فرمایا گیا زکات ادا کرنے کے لیے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، حضور کے افعال، اقوال اور حضور کے عمل کو دیکھو. حضور کا عمل مبارک، حضور کا قول مبارک، حضور کی ان چیزوں کو حضور کی سیرت میں دیکھو، حضور کے احادیث میں دیکھو، جو حکم ملتا ہے اس پر عمل.
حضور نے ارشاد فرمایا زکات کیا ہے؟ فرمایا زکات مال کا بیل ہے، سال میں ایک مرتبہ مال پر پورا سال گزرنے کے بعد جتنا مال ہے اس کے حساب سے 2.5% زکات اللہ کی راہ میں ادا کرو۔ حاضرین محترم، تو اس سے کیا معلوم ہو رہا؟ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اسی طرح روزوں کا حکم ملا، روزے رکھو، تو اب روزوں کی ابتدا، اس کے وقت کی انتہا کیا ہے تو اس کو کون بتائے؟ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واضح ہوا کہ روزے کی ابتدا کا وقت یہ ہے، انتہا کا وقت۔ روزہ کہتے کس کو ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں سے واضح ہوا کہ روزہ کام ہے اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رکھ لینے، حالانکہ اختیار ہے، غذائیں سامنے موجود ہے، ہر چیز سامنے ہے، لیکن ان سب کے سامنے رہنے کے باوجود ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام روزہ۔ کیوں روک رہے ہیں؟ اس لیے کہ رسول پاک علیہ السلام نے عمل فرما کے بتایا کہ یہ روزہ ہے، اس طرح روزہ رکھا جاتا ہے، تو ہم اسی طرح روزہ رکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حج کا حکم ملا، حج کیسے کرنا؟ تو خوراک میں کوئی ایسا الگ چیپٹر نہیں آیا کہ یہ حج کے فرائض ہیں، یہ حج کے واجبات ہیں، یہ حج کی سنتیں ہیں، اس پر عمل کرو تمہارا حج ہوگا، یہ نہیں کہا گیا۔ قرآن میں نہیں بتلایا گیا عرفات میں جاؤ، مزدلفہ میں جاؤ، ربیع جمار کرو اور ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ نہیں بتلایا۔ یہ کس نے بتلایا؟ تو حضور پاک علیہ السلام کی زندگی سے ظاہر ہوگا کہ احرام کہاں باندھ کر نکلنا ہے، اس مقام پہ رہنے والے کے لیے کیا حکم ہے، عجم سے آنے والے کے لیے کیا حکم ہے، اور کیسے آنا ہے، کہاں سے داخل ہونا ہے، کیا پڑھنا ہے، کس انداز میں داخل ہونا ہے، کیا کیا اس کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، یہ حضور پاک علیہ السلام کے عمل مبارک سے معلوم ہے۔ حاضرین محترم، اس سے کیا معلوم ہوا کہ جب تک رسول پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی جائے، نہ نماز مکمل ہوگی، نہ روزہ مکمل ہوگا، نہ زکات مکمل ہوگی، نہ حج مکمل ہوگا، نہ عمرہ مکمل ہوگا۔ یہ سارے چیزوں کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اس کو مکمل طریقے پہ سے ادا کرنے کے لیے حضور کی اتباع ضروری ہے۔ حضور کی اتباع لازم ہے۔ جو حضور کی اتباع کرے گا اس کی نماز بھی مکمل ہوگی، اس کا روزہ بھی مکمل ہوگا، اس کی زکات بھی مکمل ہوگی، اس کا حج اور عمرہ بھی مکمل ہوگا۔ تو حاضرین محترم، کیا معلوم ہوا؟ قرآن تو اللہ نے نازل کر لیا، لیکن قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں فرمایا۔ قرآن کو پڑھ لینا ہدایت یقینی طور پر ہے، لیکن اس کو سمجھنا ہے تو حضور پاک کی سیرت مبارکہ تمہارے لیے مشعل راہ بتلائی گئی۔ اس کو سمجھنے کے لیے حبیب پاک کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ حضور پاک علیہ السلام کا جو عمل ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، اس پر عمل کرتے ہیں تو قرآن پر عمل ہوگا۔ حاضرین محترم، یہاں یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی رسول کی اتباع کی اہمیت کو کیوں قرآن میں ظاہر فرمایا؟ اس لیے کہ نماز حضور ہی کی اتباع سے ملنے والی ہے، روزہ حضور ہی کی اتباع سے ملنے والا ہے، زکات حضور ہی کی اتباع سے واضح اور ظاہر ہونے والی ہے، اور حج کے فرائض و واجبات یہ بھی حضور ہی کی اتباع سے ملنے والے ہیں۔ تو حاضرین محترم، یہ بات ہم کو ذہن نشین رکھنا کہ حضور ہی کی اتباع موجب فلاح اور موجب سعادت ہمارے لیے، کامیابی ہماری حضور کی اتباع میں رکھی گئی۔ اسی لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے یقیناً تمہارے لیے حضور پاک علیہ السلام کی زندگی آج کا اسوہ حسنہ
تمہارے لیے مشعل راہ ہے. تم حضور پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو دیکھو، اس پر اپناؤ. وہ تمہارے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ، بہترین مشعل راہ ہے. تم حضور پاک علیہ السلام کے اسوے کے مطابق زندگی گزارو، تمہاری زندگی کامیاب. حاضرین محترم، بتانے کا مقصد اور بتانا یہی چاہتا، حضور کی اتباع اللہ کی اتباع. جو حضور کی اتباع کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اتباع کرتا ہے، اور جو حضور کی اتباع کر لیا اس کو اللہ کی اتباع مل گئی. اور جو اس اتباع پر قائم رہ گیا تو ارشاد فرمایا گیا کہ اس کی نمازیں بھی مکمل ہے، اس کے سارے اعمال مکمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانے والا. حاضرین محترم، حضور کی اتباع اور حضور کا حکم، جیسا کہ قرآن مجید کی میں نے آیت مبارکہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو عطا کر دے وہ لے لو، اور جس سے انکار کر دے اس کو چھوڑ دو. حاضرین محترم، ایک صحابی رسول، صحابہ کی جماعت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی رسول ہے جن کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن کر بیٹھے ہیں حضور کے دربار میں. حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا تو ارشاد فرمایا سونا مرد کے لیے حرام ہے اور میں ناپسند کرتا ہوں اس کو پہننا، تو پہنے ہوئے میں اس کو ناپسند کرتا ہوں. وہ صحابی فوراً حضور ہی کی مجلس و محفل میں کیا کیے، اس انگوٹھی کو نکالے اور پھینک دیے. حضور کی مجلس ختم ہو گئی، سب اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے، اور یہ صحابی بھی اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے. ارشاد فرمایا، دوسرے صحابہ نے کہا کہ دیکھو تم جو انگوٹھی پھینکے ہو، جس کو تم نے پھینک دیا ہے اس کو اٹھا لو، سونا ہے وہ اٹھا کر لے جاؤ. کہنے لگے میں نہیں اٹھاؤں گا. کہنے لگے دوسرے صحابہ کہ دیکھو حضور نے مرد کے لیے منع فرمایا، عورت کے لیے تو نہیں فرمایا. تم اس انگوٹھی کو لے جاؤ اور اپنے گھر کے خواتین کو دے دو، وہ پہن لیں گے، وہ استعمال کر لیں گے. تو ارشاد فرمایا جس چیز کو حضور ناپسند کر لیے میں اس کو اپنے لیے بھی ناپسند کرتا ہوں، اپنے گھر کے عورتوں کے لیے بھی ناپسند کرتا ہوں. جس کو حضور نے ناپسند کیا میں نے نکالا اور پھینک دیا تو میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ حضور نے اس کو ناپسند کیا. اس سے کیا معلوم ہوا، علماء نے اس واقعے کو لکھ کر بتایا کہ دیکھو یہ ہے حضور نے، حالانکہ وہ جائز تھا، حضور نے یہ نہیں کہا کہ عورت کے لیے منع، وہ لے جاتے پنا دیتے تو جائز ہے، لیکن ان کا عمل بتا رہا ہے اور ان کی حضور سے محبت بتا رہی ہے. جس چیز کو حضور نے ناپسند فرمایا اور جس چیز کے نکال دینے کا حضور نے حکم دیا، میں نے جب اس کو نکال دیا تو ارشاد فرمایا اللہ کا وہ حکم میری نگاہوں میں ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. میرا اللہ کا وہ حکم میری نگاہوں میں ہے، میرے ذہن و دل میں ہے. حضور جو کچھ عطا کر دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. تو حضور نے اس سے منع کر دیا تو میں خود بھی رکا، اور اگرچہ کہ حلال ہے میرے گھر والوں کے لیے اس کو بھی روک دیا. حاضرین محترم، حضور پاک علیہ السلام کی محبت اور اتباع، یہ ہے حضور کی اتباع. اتباع کیسی ہونی چاہیے؟ تو یہ واقعہ ہمارے سامنے، یہ ایک واقعہ ایسے سینکڑوں واقعات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیان کیے گئے حضور کی اتباع میں. حضور کی اتباع کا، حضور جس کا حکم دے یا حضور جو عمل کیے وہ عمل کرنا ہی حضور کی اتباع. حاضرین محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت مولا کائنات، ان کی زندگیوں کو دیکھیے. اتباع سنت کے عملی جامہ پہنے ہوئے یہ زبان قدسیہ نظر آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول، افضل البشر بعد الانبیاء جن کو کہا گیا، آپ
حضور پاک علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا اور ایک جماعت نکلی اور کہنے لگی کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. ہم کیوں دیں زکوٰۃ اپنے مال میں سے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا حضور کے زمانے میں ادا کرتے تھے، اب بھی ادا کرنا ہوگا، اگر تم ادا نہیں کرو گے تو میں تم سے جنگ کا اعلان کروں گا. حاضرین محترم، حضور کے ایسے عمل مبارک کو آپ نے ظاہر فرمایا، حضور کی اتباع کو ایسے ظاہر فرمایا اور بتایا کہ جو عمل حضور کی حیات مبارکہ میں کیا گیا وہ عمل میرے دور خلافت میں کیا جائے گا، بلکہ قیامت تک وہ عمل پر عمل ہوگا. کوئی اگر اس کا انکار کرے گا تو ابو بکر اس سے اعلان جنگ کرتا ہے، اس سے جنگ کرنے کے لیے ابو بکر میدان میں آئے گا. حاضرین محترم، حضور کی اتباع صحابہ کرام کے عمل مبارک اور فعل مبارک اور آپ کی زبان قدسیہ سے ظاہر ہوئی. اتباع کہتے کس کو ہے؟ حضور کی سنتیں کیا ہیں؟ تو فرمایا حضور کا فعل، حضور کا عمل، حضور کا قول، یہ حضور کی سنتیں. کوئی عمل حضور نے کیا تو یہ حضور کی سنت بن گئی، کوئی فعل حضور نے کیا حضور کی سنت بن گئی، حضور نے کسی عمل کے کرنے کا حکم دیا تو یہ حضور کی سنت بن گئی. تو حاضرین محترم، حضور پاک علیہ السلام کے اعمال و افعال، اقوال کو دیکھنا اور جو عمل، جو فعل، جو قول حضور نے فرمایا کیا ہے اس پر عمل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہی حضور کی اتباع. مثال کے طور پر حضور نے ارشاد فرمایا نماز پڑھو، پڑھنا یہ حضور کی اتباع. حضور نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حضور نے ارشاد بھی فرمایا، حضور نے عمل بھی کر کے بتایا. تو یہ قول بھی حضور کا ہے، فعل بھی حضور کا ہے، تو اس کے مطابق عمل کرنا یہی حضور کی اتباع. حضور نے ارشاد فرمایا، حضور کی زندگی کو دیکھنا، حضور کی ازدواجی زندگی کیسی تھی، اس ازدواجی زندگی کو دیکھ کر اپنی ازدواجی زندگی میں اس عمل کی طرح عمل کرنا، یہی حضور کی اتباع. حضور پاک علیہ السلام کیسے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ رہتے، حضور پاک علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح رہے، اس کو دیکھنا اور اس پر عمل کرنا، یہی اتباع. حضور پاک علیہ السلام اپنی بیٹی، اپنی رخت جگر، نور نظر حضرت خاتون جنت جب تشریف لاتی تو آپ کا کیسا استقبال کرتے، آپ سے کیسی محبتیں فرماتے، اس کو دیکھنا اور اسی طریقے پر عمل کرنا، یہ اتباع. حاضرین محترم، حضور پاک علیہ السلام اپنے شہزادوں سے کیسی محبت کرتے، اس کو دیکھنا اور عمل کرنا، یہی اتباع. اور پھر صرف یہی نہیں، اولاد کے بارے میں دیکھ لیے، والدین کے بارے میں دیکھ لیے. یہ تو ہے حضور پاک علیہ السلام کس طرح حضرت دائی حلیمہ سے محبت فرماتے اور حضور پاک علیہ السلام آپ کا کس طرح ادب کرتے، اس کو دیکھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے اتباع ہے اور یہ مشاہدہ. ظاہری طور پر تو ماں باپ حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے والد کا وصال ہو گیا، والدہ کا وصال بھی 6 سال کی عمر مبارک میں ہوا. تو اب دائی حلیمہ سے حضور کی جو محبتیں ہیں، حضرت عامرہ سے جو محبتیں والدہ ماجدہ سے ہیں، اس کو دیکھنا اور وہ محبتوں کی طرح اپنے والدین سے محبتیں کرنا، یہی حضور کی اتباع. تو یہ تو ہو گئی، ماں باپ سے محبت ہو گئی، اہل و عیال سے محبت ہو گئی، ازواج اولاد سے محبت ہو گئی، رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے محبت ہو گئی. اور اس سے زیادہ فرمایا گیا حضور کے عمل کو دیکھنا، حضور کی نمازیں کیسے، حضور کے روزے کیسے، حضور کا انداز زندگی، طرز عمل کیا، فرمایا اس کے مطابق عمل کرنا، یہی اتباع. حضور فجر کی نماز پڑھتے تو کس انداز اور کس طرز پر پڑھتے اور پڑھاتے، اس کی سنتیں پڑھتے تو کیسے پڑھتے، ظہر کا انداز کیا تھا، عصر کا کیا معاملہ تھا، مغرب و عشاء کیا تھی. پھر حضور پاک علیہ السلام عشاء پڑھنے کے بعد پھر فجر نہیں،
بلکہ رات میں عبادتیں بھی کرتے، تہجد بھی پڑھتے۔ تو یہ عمل ہم کو دیکھنا۔ حضرین محترم، اگرچہ کہ ہم پر تہجد نفل ہے، حضور پر فرض ہے، حضور پاک علیہ السلام نے جو عمل کیا، ہم اگرچہ کہ وہ عمل یقینی طور پر نہیں کر سکتے کہ صحابہ اکرام نے کیا کیا۔ حضور پاک علیہ السلام کا عمل کیا تھا؟ سحری کرتے، روزہ رہتے، پھر افطار کرتے، پھر روزہ رہتے سحری تک۔ یہ حضور کا عمل تھا۔ سحری کرتے تو پھر افطار کرتے، افطار کرتے تو پھر سحری کرتے، صبح کا بھی روزہ، رات کا۔ اور صحابہ نے اس عمل کو دیکھا تو صحابہ بھی عمل کرنے لگے۔ حال یہ ہو گیا بالکل لاغر، کمزوری جسم سے ظاہر ہو رہی ہے۔ حضور نے پوچھا کہ کیوں ایسا؟ تو فرمایا حضور ہم نے آپ کے عمل کو دیکھا، آپ ایسا عمل کرتے ہیں تو ہم نے بھی عمل کیا۔ ارشاد فرمایا میں جس طرح عمل کرتا ہوں تم نہیں کر سکتے، اسی لیے تم میرے عمل کی طرح عمل مت کرو۔ ارشاد فرمایا کہ جس طرح میں عمل کر رہا ہوں روزے کے معاملے میں، صبح میں بھی شام میں بھی، ایسا تم ہرگز عمل نہیں کرتے، ایسا عمل مت کرو۔ یہ صحابہ نے کیا کیا؟ رات کا چھوڑ دیا، دن میں روزہ رکھنے لگے۔ حضور خاموش ہو گئے، کہا یہ عمل تم کر سکتے ہو یا نہیں؟ تو حضور کی خاموشی بھی کیا ہے؟ اجازت کی علامت ہے، علماء نے بتلایا۔ کسی فعل پر حضور خاموشی اختیار کر لیے، کوئی چیز حضور کے سامنے پیش کی گئی، حضور نے اس کو منع کر دیا تو وہ منع ہے، کوئی اس کو نہ حلال قرار دے سکتا ہے، کوئی اس کے جائز ہونے کا حکم دے سکتا۔ جس کا حکم حضور نے کہا کہ یہ کرو تو وہ حلال ہے، وہ کیا جا سکتا۔ اور کوئی عمل ایسا آیا، کوئی چیز ایسی آئی، حضور نے نہ اس کو منع کیا، اجازت دی، خاموشی اختیار کر لی، تو فرمایا گیا کہ اس کا حکم بھی یہ ہے کہ وہ جائز کے حکم میں اس کو استعمال کیا جا سکتا۔ تو یہ حضور کی ذات مبارکہ، آپ ذرا سوچئے اللہ نے کیا اختیار حضور کو دین میں دیا ہے۔ حضور جس چیز کو حلال کہہ دے وہ حلال ہے، اور جس چیز کو حضور حرام کہہ دے وہ حرام۔ یہ اختیار ہے حضور کا، اللہ نے یہ اختیار دیا۔ میں پوری عنوان تقریر کا یہی ہے، اللہ نے آقا کو وہ اختیار دیا کہ حضور اگر کسی چیز کو منع کر دے تو دنیا کا کوئی انسان، کسی میں یہ طاقت نہ انسان میں ہے نہ ملائکہ میں ہے، اس کو جس کو حضور نے حرام کیا ہو اس کو حرام قرار دے، اور جس کو حضور نے حرام قرار دیا ہو اس کو حلال قرار دے، کسی کو یہ طاقت نہیں۔ حضور نے کہہ دیا، وہ حرف اخیر ہے، حضور کی ذات حجت ہے، حضور کا حکم حجت ہے، اس حضور کے حکم کے بعد اب کسی کا حکم اس پہ چلنے والا نہیں، اور کسی کی چون چرا باقی نہیں۔ علماء نے لکھا کہ اگر کوئی حضور کے حکم کے مل جانے کے بعد چون چرا پر باقی رہتا ہے، اگر کوئی اس پر انکار کرتا ہے کہ نہیں بھئی یہ حکم ایسا نہیں، ایسا بھی ہو سکتا تھا، تو فرمایا گیا اس کا تعلق ایمان سے باقی نہیں۔ حضرت محترم، یہ تو پورا اختیار دین میں، اسلام میں، اعمال میں حضور ہی کا۔ ورنہ اگر حضور کی سنتیں اتباع نہ ہوتی تو آپ بتائیے نماز کا طریقہ کہاں سے ملتا، روزوں کا طریقہ کہاں سے ملتا، حج اور عمرے کا طریقہ کہاں سے ملتا، زکوٰۃ کا طریقہ کہاں سے ملتا؟ یہ ساری چیزیں حضور کی سیرت، حضور کے عمل اور حضور کے احادیث کے ذریعے سے امت کو ملی۔ حضرت محترم، ورنہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ حکم ہے قرآن میں۔ اس کے علاوہ اس کی وضاحتیں نہیں ہیں، اس کی وضاحتیں رسول پاک علیہ السلام نے فرمائی اور امت کو بتایا کہ یہ ہے، زکوٰۃ دو تو ایسے دو، نماز پڑھو تو ایسے پڑھو، روزہ رکھو تو ایسے رکھو، حج کرو تو اس طرح کرو، عمرہ کرو تو اس طرح کرو، جس طرح رسول نے کیا ہے اس طرح کرو، تمہارا عمرہ بھی ادا ہوگا، تمہارا حج بھی اسی پر ادا ہوگا، تمہاری نمازیں بھی اسی عمل پر قبول ہوگی۔ حاضرین محترم، بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے جو حضور کا عمل ہے وہ عمل پر عمل کریں گے تو فرمایا گیا نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ ساری چیزیں قبول ہوگی۔ اور تبھی تو اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ رسول کی اطاعت نہیں، اللہ کی اطاعت کرتا۔ وہ کیا معلوم ہوا؟ رسول کی اطاعت کرنا صرف رسول اللہ کی اطاعت کرنا نہیں ہے،
رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کیا تھا، ان کو اللہ کی محبت پر ناز تھا ان کو۔ حضور کے دربار میں اور مسلمانوں سے کہتے ہم اللہ سے محبت کرنے والے۔ کیا تھا یہودی؟ حضرت موسیٰ کو مانتے، عیسائی کیا تھے؟ حضرت عیسیٰ کو مانتے، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حبیب ان سے فرما دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تم کو چاہیے کہ تم میری اتباع کرو۔ کیونکہ یہود کیا کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ کی اتباع، حضرت موسیٰ کا نام لیتے، اور نصارہ کیا کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ کا نام لیتے، اور حضور سے اختلاف رکھتے تھے، حضور کو نہیں مانتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے حضور کے ساری چیزوں کو۔ حضور کے دو شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، حضور صادق الامین ہے، حضور سچے ہیں، وعدے کے پکے ہیں، حضور خاتم النبیین، ہر چیز جانتے تھے لیکن نہیں مانتے تھے۔ ان کی ہر درمی تھی جس کو قرآن نے واضح کیا، اب پورا سورہ بقرہ میں وہی تفصیل ہے۔ کیوں نہیں مانتے تھے؟ اس لیے کہ حضرت رسول پاک حضرت اسحاق کی اولاد میں سے نہیں آئے، اسی لیے نہیں مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے دو شہزادے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے حضرت داؤد۔ تو یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل چلی، وہاں سے بنی اسرائیل چل رہی ہے تو کہاں تک چلی؟ حضرت عیسیٰ کے زمانے۔ آج بھی کوئی لوگ ہیں یہودی اور نصرانی دیکھیں تو بہرحال تو بتلایا گیا یہ لوگ کیوں نہیں مانتے تھے حضور کو؟ اس لیے کہ حضور حضرت اسحاق کی اولاد میں نہیں آئے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ نہیں ماننے کی وجہ یہ ہے حضور بنی اسحاق بنی داؤد میں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں آئے، اسی لیے انکار کرتے ہیں۔ تو حاضرین محترم کیا کہا؟ ہم اللہ سے محبت کرتے، حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے، ہم اللہ سے محبت کرتے، حضرت موسیٰ سے محبت کرتے، توریت پر عمل کرتے، انجیل پر عمل کرتے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے حبیب ان سے فرما دیجئے، کیا فرمائیے؟ اللہ سے تم اگر محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میری اتباع کرو۔ تمہارے لیے ضروری کیا ہے؟ تم میری اتباع کرو۔ فَاتَّبِعُونِي، جب تم میری اتباع کرو گے تو حضور نے ایک راز کھول کے بیان فرمایا، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اب تک تم یہ دعویٰ کر رہے ہو اے یہود نصارہ کہ ہم اللہ سے محبت کرتے، اللہ سے محبت کرتے، تو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے سے اللہ کی محبت ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت ملنے والی ہے تو میری اتباع میں ملنے والی ہے۔ تم میری اتباع کر لو، یحببکم اللہ۔ اب تک تم محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب سنو میری اتباع اگر آ گئی تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ پھر اس کے بعد آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، صرف اللہ محبت نہیں کرے گا، فرمایا تمہارے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ اللہ کیسا اللہ ہے جو غفور بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے، درگزر کرنے والا بھی ہے۔ تو حضرین محترم اس آیت مبارکہ سے کیا معلوم ہوا؟ اگرچہ کہ یہ یہودیوں کو خطاب تھا لیکن اس آیت سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو اللہ نے بتایا کہ میری محبت کے متلاشیوں، میری محبت کہاں ملنے والی ہے؟ تو میری محبت حضور کی اتباع میں ملنے والی ہے۔ تو حضور کی اتباع کرنے والا بن گیا، متبع سنت بن گیا، اس سے میں محبت کرتا ہوں، اس کو میں اپنی محبت عطا کر دیتا ہوں۔ حاضرین محترم یہاں یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حضور کی اتباع ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ ہم حضور کی اتباع کو چھوڑ کر خدا کی محبت کو ہم حاصل کرنے والے ہیں۔ ایک طرفہ ہم اتنی محبت کر لیتے ہیں، کر لیں، جب تک آگے سے محبت کی یعنی اللہ تعالیٰ جب تک قبول نہیں کرے گا ہماری محبت قبول ہونے والی نہیں ہے، اور ہماری محبت کو اللہ اسی وقت قبول کرے گا جب حضور کی ہم اتباع کرنے والے بنیں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی اتباع میں ہماری کامیابی ہے، ہماری فلاح ہے، ہماری دنیا بھی اسی میں کامیاب ہے، ہماری آخرت بھی اسی میں کامیاب ہے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے سننے سمجھنے سمجھانے میں مولا کوئی غلطی اور کوتاہی ہو تو تو اپنے رحم اور کرم سے معاف فرما، کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اور ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
ہم تمام کو متبع سنت بنا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔